ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے ہمارے سیٹ پر 12 بجے سے علی علی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو ثنا خانوں نے بھی منقبت پڑھی، علماء کرام بھی یہی ذکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ذکر ابھی جاری رہے گا اذان فجر تک. بچپن کا تذکرہ کر رہے تھے ہمارے مفتی غلام دستگیر صاحب، مولا کائنات کے بچپن کا وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جس میں خیمے میں 3 نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور تیسرے مولا کائنات ہے. جی کنٹینیو کیجیے. آپ نے بچپن کی بات کی نا کہ بچپن یعنی یہ وہ بچپنا ہے کہ جب بندہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں امام ابن حجر لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو صرف دیکھتے تھے نا صحابہ، صرف ایک نظر. امام ابن حجر لکھتے ہیں، فرمایا کوئی غوث قطب ابدال اس کو 100 سال عمر دی جائے اور وہ دن میں روزہ رکھے، رات بھر جاگ کر عبادت کرے، شب و روز قرآن کی تلاوت کرتے رہے، فرمایا 100 سال بعد جو اس کو مرتبہ ملے گا نا، صحابہ صرف حضور کو دیکھتے تھے مرتبہ بلند ہو جاتے تھے. واہ 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 واہ. اب مولا کائنات کون ہے؟ بچپن بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، جوانی بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، کیا بات ہے، بیٹی بھی رسول اللہ کی، واہ اور پھر صدیق اکبر کا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، واہ فاروق اعظم کا زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی کا بھی زمانہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر خود کی شان کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں خلفائے راشدین میں اور جتنے صحابہ ہیں حضور کے، سب کے ساتھ جب ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، ابو طلحہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین لگاتے ہیں. کسی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ علماء نے لکھی اس کی وجہ، فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اسلام قبول کرنے تک 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، لیکن زیادہ صحیح ترین روایت یہ ہے کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا. جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر زندگی کی آخر دن تک آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. اب آپ کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، کریم معنی عزت دار، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے چہرے پر نور کو عزت عطا فرمائی تھی. کیا بات، یہی وجہ تھی کہ رسول خدا فرماتے تھے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا بات ہے، یہی وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی فرماتے تھے. ایک مرتبہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر علی کو دیکھ رہے مسکرا رہے، پوچھا کیوں دیکھ رہے؟ کہا ہم نے حضور سے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. کیا بات ہے. اور مولا کائنات کون ہے؟ جن کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو ان خاندانوں میں مقابلے کراتے ہیں. ارے یہ حضور کے گھرانہ ہے، اور روایت کون کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں. آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر تشریف فرمائیں. اللہ، اتنے میں چھوٹے سے امام حسن پاک آئے، حضور نے اپنے چادر میں لے لیا ان کو. واہ. پھر چھوٹے سے امام حسین پاک آئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. اور پھر شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر علی المرتضیٰ آئے، حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا اور کہا، پھر یہ چادر میں لینے کے بعد قرآن کی سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ اس کی راویہ حضرت عائشہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اللہ جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے. کیا بات ہے. او کما قال علیہ السلام. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کون ہیں؟ فاتح خیبر ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کون ہیں؟ رسول اللہ کے داماد ہیں. آپ دیکھیں کسی انسان کی نسبتوں سے اس کے مقام کا پتہ پڑتا ہے. خود علی المرتضیٰ نام ہے علی، علی مانے بلندی، الف سے بنا ہے نا علی. اور آپ دیکھیں نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو بلند ہے، رشتوں کے اعتبار سے دیکھیں بلند ہے. خود کون ہے؟ خود علی ہیں. بیوی کون ہے؟ خاتون جنت ہے. بیٹے کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار. کیا بات ہے. اور سسر کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو کمالات مفتی صاحب نے گنوائے مجھے پورا یقین ہے یہاں 50 علماء بھی بیٹھے ہوں نا تو 50ویں تک میں پہنچوں گا تو کوئی نہ کوئی خاصیت خوبی مولا کائنات کی رہ ہی جائے گی.
49 بھی پوری نہیں کر سکیں گے. تو علم اس میں سے ایک ہے اور بہت بڑی صفت ہے. مطلب آپ علم پر، مولا کائنات کے علم پر موٹی موٹی کتابیں ہیں 400 صفحات کی صرف علم پر. کیا کہیں گے صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی فضائل کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں تو وقت کم پڑ جائے. بے شک. اس میں سے جو ایک وصف علم آپ کا ہے تو اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا باب علی ہے. صحیح. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان جو ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ہمیں علی کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت اور دانائی کے 10 حصے کیے گئے، ان میں سے 9 حصے علی کو عطا کیے گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ربی ثم استقم، کہ تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر پھر ثابت قدم رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ ربی وعلیہ توکلت وما توفیق الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب. میرا رب اللہ ہے، اسی کی توفیق سے ساری چیزیں ہیں، میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے خوب پی پی کر اپنے سینے کو بھر لیا. کیا بات ہے. واہ واہ. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا اور ہر ایک حرف کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علم جو ظاہر ہے جو باطن ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. کیا بات. اسی طرح اگر آپ کے قضاء کے علم کی جیسے بات کی مفتی صاحب نے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی فیصلہ اگر کروانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہترین انداز میں بہترین طریقے کار سے ہو تو وہ علی کے پاس تشریف لے آئے. کیا بات ہے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہونے کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوا کرتے تھے اور آ کر آپ سے قضاء کے علم کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے مسائل پوچھا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہمیں دیگر کمالات میں نمایاں نظر آتے ہیں، اسی طرح علم کے حوالے سے بھی آپ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. بہت خوب. تو صحابہ کرام کی مختلف روایات ہیں جس میں کچھ باتیں تو وہ آپس میں کیا کرتے تھے. تو ایک صحابہ کرام کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو میں نے بھی پڑھا، اس میں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں اس طرح سے جیسے دوست نہیں کر رہے کہ کیا خیال ہے ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے. ووٹنگ کی کہ سب نے علی کا نام دیا. کیا بات. کیا بات. آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے. کیا بات. اس مکالمے میں سب نے کہا ہم میں اگر فیصلہ کرنے والے سب سے بہترین ہے تو وہ علی ہی ہوں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو کچھ سوالات پہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے، کچھ پہ ہم کہتے ہیں کہ مشورہ کر کے بتائیں گے، کچھ پہ ہم کہتے ہیں کہ ذرا اس پہ غور کر کے بتائیں گے. لیکن مولا کائنات وہ واحد صحابی رسول ہیں جو بیٹھ کر ممبر پہ کہتے تھے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں ابھی جواب دوں گا. کیا بات ہے نا کمال علم. حضرت ذرا یہ بتائیے کہ مولا کائنات نے آسمان ولایت پہ بھی ایک درخشاں ستارے کی مانند تاریخ اسلام کو رونق بخشی ہے. ہمارے ہاں جو سلاسل چل رہے ہیں ان میں سے اکثر سلسلے جو ہیں وہ مولا کائنات سے جا کے جڑتے ہیں. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں یا وہ نہ بھی کہے، اگر اس کو ہم کہیں، زمانہ کہے یا بارگاہ خداوندی میں وہ ولی ہے تو اس کو اپروول ملے گی غوث پاک کے دربار سے. سند دیں گے مولا کائنات، سائن کریں گے مصطفیٰ کریم، تو وہ کامل ولی ہے. کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہے. آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، کنیت آپ کی ابو الحسن ہوئی اور ابو تراب ہوئی. ابو الحسن آپ کے بڑے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے، اور ابو تراب اس نسبت سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ
بغیر کچھ بچھائے زمین پر لیٹے ہوئے تھے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی پہ لیٹنے والے اٹھ کے کھڑا ہو جا. تو آپ اپنے اس لقب کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. علی یہ نام آپ کے والد محترم جناب ابو طالب نے رکھا، اور حیدر کرار یہ آپ کا لقب بھی ہوا. حیدر کرار کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اس اعتبار سے آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب شیر خدا بھی ہے، اسد الرسول. اسد اللہ و اسد الرسول، یعنی اللہ اس کے رسول کا شیر بھی آپ کو کہا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے صحابہ کرام کی جماعت میں فضائل میں سب سے زیادہ آیات و احادیث کے اعتبار سے آپ کی فضیلت ہمیں نظر آتی ہے. لیکن ایک فضیلت یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا وصال حضور کی ولادت سے قبل ہو گیا. اسی طریقے سے 6 سال آپ کی عمر والدہ دنیا سے چلی گئی، 8 سال میں دادا چلے گئے. تو پھر آپ جناب ابو طالب کے گھر پر آپ نے اپنا بچپن اور جوانی کی عمر گزاری ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہاں پر مکے میں قحط پڑا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، کہا کہ ہمیں جناب ابو طالب کی اولاد کی کفالت کرنی چاہیے، اولاد کثیر ہے. تو انہوں نے حضرت عقیل کو لے لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو لے لیا. اب جو ولادت ہے حضرت علی کی وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت 30 برس ہے جب حضرت علی کی ولادت ہے، اور روایات کے مطابق 5-6 سال کی عمر میں آپ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. تو تقریباً 27 سال آپ حضور کی خدمت میں رہے. کیا بات، 27 سال تک. اور مجھے یہ بات کہنے کی ضرور اجازت دیجئے کہ اگر میں یوں اپنے انداز میں یہ بات عرض کروں کہ حضور کا بچپن حضرت علی کے گھر میں گزرا، حضرت علی کا بچپن حضور کے گھر میں گزرا. اس اعتبار سے آپ بھی دیکھیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اب جب اعلان نبوت حضور نے فرمایا تو پیر کے دن حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا. منگل کے دن گھر میں جو 3 افراد ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ، منگل کے دن ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے اول جو اسلام قبول کرنے والے وہ یہ ہیں. اسی طرح جب نماز کی فرضیت نازل ہوئی ہے نا، سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی حضرت علی ہیں. تو بہت سارے معاملات میں آپ کی اولیت ہمیں نظر آتی ہے. لیکن من جملہ اگر ہم دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سرکار صدیق اکبر، لیکن بہت ساری ایسی جزوی فضیلتیں ہیں جہاں پر آپ نظر آتے ہیں. اب ولایت پہ بات کروں گا جی بریک کے بعد.